اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ النائب عن الفاعل ینوب مفعول به عن فاعل فیما له کنیل خیر نائل۔ آج جو ہماری گفتگو مرفوعات میں سے نائب فاعل کے متعلق ہے۔ ایک اقتراح یعنی ایک چینجنگ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم درس سے بہت زیادہ طولانی کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ وقت بچ جائے۔ یہ اشعار وغیرہ کا جو ترجمہ کرتے ہیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یا تو اس میں محبوب، لیلہ، یہ سب کی تعریف ہوتی ہے، یا کبھی مصعب بن زبیر اور کبھی جو ہے وہ ابن زیاد وغیرہ کی تعریف آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہم محل شاہد بتا دیں گے، آپ اس کے نیچے پینسل سے ٹک لگا دیجیے گا، اس کے علاوہ اور کچھ مطلوب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو خواہ اس میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ محل شاہد بیت جب آئے گی بتا دیں، اس کو ٹک مار دیجیے گا، آگے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے ہم کو لگتا ہے کم سے کم 10 منٹ تو ہر حال میں بچ جائے گا، بات انشاءاللہ، ٹھیک۔ یحذف الفاعل ویقام المفعول به مقامه، ٹھیک ہے، آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ نائب فاعل کے متعلق ہے۔ نائب فاعل میں کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل میں یہ ہوتا ہے کہ جو مفعول به ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فاعل کی جگہ پہ آ جاتا ہے اور فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، جو فاعل کے احکامات ہوتے ہیں وہ سب نائب فاعل کو دے دیے جاتے ہیں۔ مثلا کیا ہے، مثلا فاعل کے جو احکامات ہیں، مثلا سب سے پہلی چیز یہ کہ جس طریقے سے فاعل مرفوع ہوتا ہے تو نائب فاعل بھی مرفوع ہوگا، جس طریقے سے کیا ہے یہ ہاں کہ یہ جو اپنے رافع سے یعنی فعل سے جس طریقے کے بعد آتا ہے یہ اس طریقے سے یہ بھی فعل کے بعد ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے وہ عمدہ ہوتا ہے، حذف نہیں کیا جا سکتا، اس طریقے سے یہ بھی 3 حکم ہے اس کے، اس کو دے دیے جائیں گے، بس یہ بات ہے، سنیے گا۔ یحذف الفاعل ویقام المفعول به مقامه، فاعل کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول به کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے، النائب کالمنیب ہم عام طور سے مشہور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فیؤتی ما کان للفاعل، تو جو فاعل کے احکامات ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں کس کو؟ مفعول کو۔ اسی کی طرف اشارہ کیا بیت میں، دیکھیے ینوب مفعول به عن فاعل، کہ مفعول به جو کیا ہے نائب ہوتا ہے کس کا؟ فاعل کا، فی مالا، کس چیز میں؟ ہر اس حکم میں کہ جو فاعل کا ہوتا ہے وہ مفعول کا ہو جاتا ہے، آج انشاءاللہ۔ پھر مثال دے دی کنیل خیر نائل، آج انشاءاللہ، اس میں تھا نال زید خیر نائل، آج انشاءاللہ زید کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے، خیرہ جو کہ مفعول به تھا اس کو نائب فاعل بنا دیا اور زید کے سارے احکامات اس کو دے دیا، بس یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ جو ما کان للفاعل ہے یعنی جو فاعل کے احکامات ان میں سے کیا، جیسے من لزوم رفع، کہ جس طریقے سے فاعل مرفوع ہوتا ہے یہ بھی مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، ووجوب اطلاق رفع ہی، جس طریقے سے فاعل اپنے رافع یعنی فعل سے، فعل اپنے عامل کے بعد آتا ہے اس طریقے سے یہ بھی جو کیا ہے اس کے بعد ہی آئے گا، یعنی کس کے؟ مبنی، فعل مبنی للمجہول کے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وعدم و جواز و حذف ہی، اس طریقے سے اس کو حذف نہیں کرتے، جو عمدہ ہوتا ہے یہاں یہ بھی عمدہ ہو جائے گا، حالانکہ مفعول بھی جب تھا تو عمدہ نہیں تھا، واضح انشاءاللہ، لیکن فاعل کی نیابت نے اس کو بھی بہرحال تھوڑی جو ہے وہ شرفیت بخش دی۔ وذالک نحو نیل خیر نائل، واضح انشاءاللہ، فخیر نائل، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیل خیر نائل یعنی بہترین تحفہ مجھے ملا، ٹھیک ہے، یعنی پایا گیا، ملا بہترین تحفہ۔ فخیر نائل مفعول به، عفوا مفعول قائم مقام الفاعل، ٹھیک ہے، یہاں پر جو خیرو ہے، خیر نائل ہے نا، مضاف مضاف الیہ، یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فاعل کی جگہ پر ہے، واضح انشاءاللہ۔ والاصل، اصل میں کیا تھا؟ نال زید خیر نائل، فحذف الفاعل، تو یہ زیدن کو جو کہ فاعل تھا اس کو حذف کر دیا گیا اور وہ زید ہے، ٹھیک ہے، وہ اقیم المفعول مقامہ، اور اس کی جگہ پر، زید کی جگہ پر کیا ہے؟ خیر کو لا کر رکھ دیا گیا، وہ ہوا خیر نائل، اس مثال میں، ٹھیک ہے۔ ولا يجوز تقدیمہ، اور اس کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلا تقل، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے خیر نائل نیلا، یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک، الا ان یکون مفعولا مقدما، نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، بل الا ان یکون مبتدا، بلکہ اگر یہ مقدم ہو گیا واضح انشاءاللہ تو آپ کو کیا اعراب کرنا ہوگا؟ وہی جس طریقے سے وہاں فاعل میں آپ نے کیا تھا زید القامہ کا اعراب، ویسے یہاں پر ہوگا کہ خیرو کیا ہے؟ مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وخبر جملۃ البعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیلا، نیلا جو کیا ہے؟ فعل مبنی للمجہول، ٹھیک ہے، اور اس کا نائب فاعل ہوا، پھر یہ جملہ فعلیہ جو کیا فی محل رفع خبر ہوگا مبتدا کے لیے، بتا دیں انشاءاللہ، جی۔ وہ نیلا والمفعول القائم مقام الفاعل ضمیر مستتر، ٹھیک ہے،
اور نیلا کے میں ٹھیک ہے ایک ہوا کی ضمیر ہوگی ٹھیک ہے جو کہ کیا ہے نائب فاعل ہوگی. والمفعول القائم مقام فاعل, اور فاعل کی جگہ پر جو مفعول آئے گا وہ کون ہے؟ وہ ضمیر ہوا ہے جو کہ مستتر ہے. واضح شربت تقدیر نیلا ہوا, اس میں نیلا میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر ہے ٹھیک ہے. وہ کذالک لا یجوز حذف, اس طریقے سے تیسرا حکم کیا تھا کہ اس کو حذف بھی جائز نہیں, اس کو نہیں حذف کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا فتقول نیلا, آپ خیر نائل کو حذف کر دیجئے, فقط نیلا کہہ خاموش ہو جائیے, یہ بھی جائز نہیں ہے. آگے انشاءاللہ جی. اب آئیے فاول الفعل عزمما والمتصل بالآخر اکسر فی مزیہ كوصلہ وجعله في من مضارع منفتحہ كینحتی المقول فیہ ینحتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مفعول جو نائب فاعل ہے وہ بنتا کیسے ہے. اور انشاءاللہ تو نائب فاعل بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. نائب فاعل دیکھیں, یا تو یہ نائب فاعل جو ہے یہ ماضی کا بنے گا یا مضارع کا بنے گا, ہے نہیں. اگر نائب فاعل جو کیا ہے وہ ماضی کا بن رہا ہے تو ماضی کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ چاہے ماضی ہو یا مضارع, سب سے پہلا حرف جو کیا ہوگا وہ ضمہ ہوگا. سب سے پہلی تبدیلی حرف اول میں ضمہ ہوگا ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ ہے ماضی ہے واضح انشاءاللہ تو ما قبل آخر کو کیا ہے کسرہ دیا جائے گا, اور فعل مضارع ہے تو ما قبل آخر کو فتح دیا جائے گا. یہ پوری بات یہ بیت میں یہی معنی ہے. دیکھیں فاول الفعل یعنی فعل کا پہلا حرف کیا ہوگا عزموماً, آپ اس کو کیا کیجئے ضمہ دیجئے. اچھا یہ کیا عزموماً یہ کیا ضمہ دیجئے مطلقاً سواء کا نمازی یا نہ ہو مضارع ٹھیک ہے دونوں میں. والمتصل بالآخر ہے, اور جو آخر سے متصل ہے یعنی آخر سے یعنی سیکنڈ لاسٹ جس کو کہہ لیجئے ٹھیک ہے, اس کو کیا کریں گے اکسرا فی مزین, فعل ماضی میں اس کو کیا کریں گے آپ کسرہ دیجیے گا, تو وصلہ سے وہ سیلا ہو گیا. وجعلہ من مضارع منفتح, اور اگر فعل مضارع سے بنانا چاہ رہے ہیں تو اول تو مضموم رہے گا ہی, ما قبل آخر کو فتح دینا ہوگا. جیسے کہ ینحتی المقول فیہ ہے ینحتا, پوری بیت ہو گئی, مطلب حل ہو گئی, مطلب شرح بھی آپ سے حل ہو گئی. سنیے یضم اول الفعل الذی لم یسمى فاعلہ مطلقا. ٹھیک ہے, ہاں کہہ رہے کہ وہ فعل جس کا فاعل نہ ذکر ہوا ہو ٹھیک ہے. خلاصہ کلام نائب فاعل, یہ اتنا بڑا کہنے آپ نائب فاعل کہہ لیجیے. مطلقاً نائب فاعل کے اول کو مطلقاً کیا کرتے ہیں ہم ضمہ دیتے ہیں. مطلقاً کیا مطلب اے سواء ان کا ماضیاً اور مضارع, ابھی بڑا بتایا میں نے. ویکسر ما قبل الآخر فی الماضی, اور اگر ماضی ہے تو ما قبل آخر کو کسرہ, ویفتح ما قبل آخر المضارع ٹھیک ہے, اور ما قبل آخر کو مضارع میں فتح دیا جائے گا. مثال سنیے, وہ مثال ذالک فی الماضی قولک فی وصلہ وصلہ, وصلہ میں وصلہ ہو جائے گا, اور مضارع میں قولک فی ینحتی ینحتا. بات بات انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. والثانی, ثانی سے کیا مراد دیکھیے, اگر پہلے والی بیت پہ توجہ کیجیے تو تم نے کیا کہا تھا فاول الفعل عزموماً, تو اول سے مراد کیا تھا ہم نے کہا تھا ہاں نہیں ہاں ٹھیک ہے فاول فعل کے لیے یا حرف اول فعل کا ٹھیک ہے فاول فعل صحیح. والثانی یعنی یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یا تو کبھی پہلے والے حرف میں ہوگی فعل کے یا دوسرے والے میں ہوگی, تو یہاں پر چینجنگ کیا ہے دوسرے والے میں چینجنگ ہے. ہاں ٹھیک ہے. والثانی التالیہ تا المطابعہ ٹھیک ہے, ثانی یعنی دوسرا حرف جو کہ تائے مطابعہ کے بعد آئے. واضح انشاءاللہ. اب تائے مطابعہ کسے کہتے ہیں ہاں اس میں مطابعت عام طور سے یہ کہتے ہیں نا کہ اتباع کرنا ٹھیک ہے. فتح تو ہو فن فتح, میں نے اس کو کھولا پھر کھل گیا. یہاں پر کیا معنی ہے, یہاں پر یہ جو ہے تائے مطابعہ اس کو کہتے ہیں کہ باب تفعیل سے ٹھیک ہے کسی اس کو جو کیا ہے باب تفاعل میں لے جانا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے نا, بس مثال سنیے. جیسے کیا ہے اسم تھا, جیسے تعلم الطالب ٹھیک ہے, تعلم الطالب, تو اس میں تعلم الطالب میں یہ کیا ہے تائے مطابعہ ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی طالب علم نے کیا ہے علم حاصل کیا پڑھا. تو یہ کب پڑھا, اصل میں یہ کیا تھا, اصل میں تھا کہ علم المدرس الطالبہ, یہ مدرس نے ٹھیک ہے استاد نے طالب علم کو پڑھایا, تو کیا ہے اس نے پڑھ لیا. بات انشاءاللہ. تو یہی تو یہ علامہ باب تفعیل سے تھا, اس کو جب آپ لے گئے باب تفاعل میں تو وہاں پہ کیا ہو گیا
تا کو آپ کو اضافت کرنا ہو جس کو تائے مطابع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تعلم الطالب. تو اب یہاں پر جب اس کو باب تفعیل سے باب تفاعل میں لے جائیے گا اور تائے مطابع کو لے آئیے گا تو وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پہ یہ ہوگا، اس کی دو تبدیلی آتی ہے. ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فعل لازم ہو، فعل متعدی تو اس کو لازم کر دیتے ہیں آپ. پہلے کیا تھا، آپ نے کہا تھا علم المدرس الطالبہ، یعنی فقط فعل پہ اکتفا نہیں کیا تھا آپ نے، ملفوظ میں لے کے آئے تھے. لیکن جب باب تفاعل میں لے گئے تو کیا ہو گیا، متعدی لازم بن گیا. بس کیا کہتے ہیں، تعلم الطالب. واضح ان شاء اللہ، ٹھیک ہے. اور دوسری تبدیلی کیا ہوتی ہے، دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے اس کو فاعل بنا دیتے ہیں آپ. واضح ان شاء اللہ. اس میں کیا تھا، اس میں یہ تھا علم المدرس الطالبہ، تو طالبہ کے عرب یہاں پہ کیا تھا، مفعول تھا. لیکن جب آپ نے کہا تعلم الطالب وہ فاعل بن گیا. آتا ہے ان شاء اللہ، جی خیر. تو والثانی یعنی جو دوسرے حرف میں فعل کی چینجنگ ہوگی، التالیہ تا المطابعہ، جو کہ تائے مطابعہ کے بعد آئے، فوراً بعد آئے، ٹھیک ہے. جیسے کل اول اجعلہ بلا منازع، تو اس کو بھی آپ کیا کیجئے، پہلے ہی کی طرح بنائیے. یعنی پہلے کی طرح کیا مطلب، ہاں یعنی جو تائے مطابعہ کا اعراب جو حرکت ہے وہی حرکت دوسرے والی کی ہوگی. واضح ان شاء اللہ، جی. آپ تدہرجہ کی جگہ تو دہرجہ کو ذہن میں رکھیے، بات واضح ہو جائے گی، اس پہ تدبیر کرتے رہیے. وثالث الذی بحمزۃ الوصل، اور تیسرا جو کہ حمزہ وصل ہے، الذی بحمزۃ الوصل، کل اول جعلنہ کاستحلیہ، ٹھیک ہے. اور حمزہ وصل کے ساتھ جو فعل ہے نا، اس کو کیا کیجئے، حمزہ وصل کے ساتھ جو فعل آتا ہے اس کے تیسرے والے کو حمزہ وصل کے مطابق قرار دیجئے. اگر حمزہ وصل جو مضموم ہے تو تیسرا والا مضموم، حمزہ وصل اگر جو کیا ہے مکسور ہے تو یہ بھی مکسور ہوگا. مطلب دیکھیے گا، آسان سی بات ہے. اذا كان الفعل المبنی للمفعول مفتتحا بتاء المطابعہ، جب فعل مبنی للمفعول، واضح ان شاء اللہ، اگر اس کی ابتدا ہوئے کس سے، تائے مطابعہ سے، اس کی ابتدا میں یعنی تائے مطابعہ آ رہا ہو، تو کیا کریں گے، ضم اولہ و ثانی، تو اس کو پہلے والے کو بھی کیا کیجئے گے، ضمہ دیں گے، اور دوسرے والے کو بھی ضمہ دیں گے. اسی کو بیت میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کہا تھا نا کل اول اجعلہ، ثانی کو پہلے کی طرح بتائیے. یعنی کیا مطلب، یعنی پہلے دوسرے دونوں، اگر یعنی دوسرے والے کو مضموم، اگر پہلا والا مضموم ہے. وذالک قولک تدحرج، تو آپ کیا کیجئے، تو دحرج. محل شاید کیا ہے یہاں پر، تو دحرج میں دال کے اوپر ہے کہ دال کو آپ نے ضمہ دیا کیونکہ تائے مطابعہ کیا ہے، مضموم ہے. اسی کو وفی تکسر تو کسرا، ان شاء اللہ. ہاں وفی تغافل تو غوفلا. واضح ان شاء اللہ. اب آئیے، وان کان مفتتحا بحمزۃ الوصل، اور اگر اس کی ابتدا میں فعل کے وہ تائے مطابعہ نہیں ہے بلکہ کیا حمزہ وصل ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، ضم اول و ثالث، تو اس کے پہلے والے کو بھی ضمہ دیں گے اور تیسرے والے، یعنی یہاں پہ چینجنگ تیسرے والے میں آئے گی. بتاؤ ان شاء اللہ، ٹھیک ہے. تو طبیعت دونوں میں ہے، پیروی دونوں میں ہے، مگر یہاں اوپر والے میں دوسرا والا حرف پہلے والے حرف کا تابع تھا، یہاں پہ تیسرا والا یعنی عین الفعل جو ہے کیا ہے وہ اس کا تابع ہو جائے گا. جی ذالک قولہ استحلا استحلا، واضح ان شاء اللہ. وفی اقتدر اقتدر، واضح ان شاء اللہ. وفی انطلق انطلق. خیر اب آئیے، وکسر او اشمم فا ثلاثی او عینا وضم جا کبوعا فاحتمل. ٹھیک ہے، یہاں پر تین حالتیں بتا رہے ہیں اس کی، باء کے فاعل فعل کی، باء کے فاعل فعل کی تین حالتیں ہیں. بہت آسانی سے انہوں نے مطلب نمبر 1 نمبر 2 کر کے بیان کیا ہے، اس پر بیٹھے پلٹیں گے. اذا کان الفعل مبنی للمفعول ثلاثیا، جب فعل مبنی للمفعول، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو، یعنی فعل مجہول کو کہ وہ کیا ہو، وہ ثلاثی ہو. اچھا، معتل العین، اور معتل العین کیا مطلب، یعنی معتل العین اس کے عین الفعل میں اس کے حروف علت ہو، معتل العین. ان شاء اللہ. سو میں آفی فا ہی ثلاثت اوجہ، تو اس کے فا میں یعنی اس کے فاعل فعل میں 3 اوجہ آپ کے لیے جائز ہے. کون کون سے 3 اوجہ، وکسر وشمم وضم، ٹھیک ہے، یعنی کیا، کسرہ، ضمہ اور اشمام. واضح ان شاء اللہ. اشمام کسے کہتے ہیں، اشمام کہتے ہیں کیا، یعنی ایک اس طریقے سے اس کو ادا کرنا کہ جو نہ کسرہ لگے اور نہ ضمہ لگے، اس کے بیچ کا حصہ. ٹھیک ہے، دیکھیے گا. سب سے پہلی حالت جو 3 حالتیں ہیں فاعل فعل میں، یعنی وہ فعل مبنی للمفعول، یعنی وہ فعل مبنی للمجہول، ٹھیک ہے، کہ جس کے
عین الفعل میں حرف علت ہو تو اس کی عین الفعل کی حکم نہیں ہے، اس کے فاعل فعل کا کی حرکت کیا ہے کے بارے میں تین افعال ہیں. ٹھیک، تینوں احتمال ہیں. ایک اخلاص الکسر کہ کیا کیجیے آپ اس کو کسرہ پڑھیے، نہ ہو قیلا و بیعا ان شاء اللہ ومن ہو قولہ حیکت علی نیرین ازتحاکا تختبت الشوکا ولا تشاکو، محل شاہد حیکت، میں نے کہا تھا بس ٹک لگا دیجیے کافی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اخلاص الضم میں نہ ہو قولا عفن قولا و بوعا، ضم کے ساتھ پڑھنا ہے کس کو؟ فاعل فعل کو. قولا و بوعا ومن ہو قولہ لیتا وهل ينفع شيئا لیتو لیتا شبابا بوعا فاشتریتو. ٹھیک ہے بوعا حاضر انشاءاللہ جی. وہی لغت بنی دبیر، دبیر نہیں پڑھنا ہے، بنی دبیر و بنی فقعس وہما من فصحاء بنی اسد. ٹھیک ہے. تو یہ دو حالتیں ہو گئی، دو احتمال. تیسرا احتمال کیا اشمام کا ہے، وہ اشمام کہتے ہیں کسے ہیں؟ وہ الاتیان بالفاء بحرکت بین الضم والکسر، اس طریقے سے ادا کرنا حرکت کو کہ جو نہ ضمہ لگے اور نہ کسرہ، دونوں کے بیچ کا. تھوڑا سا منہ کو جو ہے گول کر لیجئے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ گول نہ کیجئے کہ ضمہ لگے اور نہ کسرہ لگے. ولا یظہر ذلک الا فی اللفظ، حالانکہ یہ لفظ میں ظاہر، یہ ظاہر نہیں ہوتا مگر یہ کہ بولتے وقت تلفظ کرتے وقت لفظ میں ظاہر ہوگا، خط میں یہ ظاہر نہیں ہوتا اشمام. ٹھیک ہے. لکھا کیا جائے گا؟ لکھا جو ہے کسرہ ہی جائے گا، لیکن بولا جائے گا تھوڑا سا کسرے سے، آواز کو اوپر کی طرف اٹھا کے، ایک دم ضمہ نہ ہو جائے. ولا یظہر فی الخط وقد قرئ فی السبع قولہ وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض شیئا الماء. حاضر انشاءاللہ یہ ہے آپ کے میں؟ ہاں یہ صحیح، ہاں بالاشمام فی قیل و غیظ. تھوڑا سا مطلب ٹائپنگ وغیرہ میں غلطی ہے. ٹھیک ہے جی. تو قیلا اور غیظہ پڑھنا ہے تھوڑا سا. وہ بات واضح انشاءاللہ. خیر آئیے آگے. اب یہاں پہ دیکھیے وہ بیت دیکھ لیتے ہیں. وقصر یعنی کسرہ دیجیے، وشمم یا اشمام کے ساتھ پڑھیے. فا ثلاثی عل، ٹھیک ہے، کس کو؟ فاعل فعل کو، ایسے فعل کے کہ جو کہ ثلاثی ہو، اور اوعل عینن کہ جس کے عین الفعل میں کیا ہو؟ حرف علت ہو. ٹھیک ہے، یہ دو حالت ہو گئی. وضم جا کبوعا فاحتمل. ٹھیک ہے، اور ضم بھی دے سکتے ہیں چونکہ یہ تینوں احتمال جو ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. بات واضح ہوئی؟ وَإِن بِشَكْلٍ خِيفَةٍ لَبْسٌ يُجْتَنَبُ وَمَا لِبَاءَ قَدْ يُرَى لِنَحْوِ حَبِّ. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں کہا تھا کہ فاعل فعل میں باء کے جو فاعل فعل میں ہم نے جو تین احتمالات دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بس پوری بحث کا خلاصہ عرض کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کی بات سمجھ آ جائے گی کہ فاعل فعل کے یعنی وہ ثلاثی فعل جس کے عین الفعل میں حرف علت ہو، اس کے فاعل فعل میں تین حالتیں ہم نے بیان کی. کہ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب التباس نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن کہیں اگر التباس ہو جائے، یعنی سامنے والا سے جب آپ پڑھیے گا تو سامنے والا یہ سمجھ نہ پائے کہ یہ آپ فعل مجہول پڑھ رہے ہیں یا فعل معروف. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو کہ آپ تین حالتوں پر کو بیان نہیں کر سکتے، بلکہ جس میں التباس ہو رہا ہے آپ اس کو کٹ کیجئے تاکہ فعل مبنی للمجہول، فعل مبنی للمعلوم ہی لوگوں تک پہنچے، فعل مبنی للمعلوم مجہول سے جو کیا ہے وہ ملتبس نہ ہو سکے. بات واضح ہو گئی؟ جی ہاں. اب جیسے آپ کو مثال دوں، جیسے دیکھیں خافہ سے ٹھیک ہے، آپ جب اس کو وہ بنائیں گے فعل، ہاں خافہ کا جو آپ وہ بنائیں گے مجہول، تو کیا خفتو نہیں پڑھیں گے؟ خفتو یہ کیا ہے؟ ہاں خفتو کہہ رہے ہیں، یہ خفتو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مبنی مجہول، لیکن آپ نہیں کریں گے، آپ کو خفتو کہنا ہوگا. کیوں؟ اسے اگر خفتو کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کسرہ یہاں پر کاٹنا ہوگا آپ کو، تین حالتوں میں سے کسرہ کاٹنا ہوگا. اور خافہ سے جو بنے گا مبنی للمجہول، اس میں تین حالتیں نہیں بلکہ اشمام اور ضم کو ہی رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور کسرے والا جو ایک آپشن تھا احتمال ثالث، اس کو کاٹنا ہوگا. کیوں؟ اسے اگر آپ نے اس کے مجہول میں بھی خفتو کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا معلوم بھی جو کیا ہے خفتو آتا ہے، اور مجہول بھی خفتو. تو سامنے والا سمجھے گا کیا کہ آپ مجہول کہنا چاہ رہے ہیں یا معروف کہنا چاہ رہے ہیں. مجہول میں خفتو کہنا پڑا، تو مجہول میں آپ کو لازم ہے یا تو خفتو کا یا اشمام.
وہ کسرے والی صورت آپ کے لیے نہیں پائی جاتی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے یہ دیکھیے گا, یعنی ان دونوں کو ملا کر کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ جو تین حالتیں فاعل فعل کی ہم نے بیان کی ہیں, یہ اس وقت آپ کے پاس یہ آپشن ہے, یہ تینوں راستے آپ کو اس وقت کھلے ہیں کہ جب سامنے والے کے لیے التباس نہ ہو. بس جہاں سامنے والے کے لیے جس مورد میں التباس ہو گیا وہ والا راستہ آپ کے لیے بند ہو جائے گا. اگر کسرے میں ہو رہا ہے تو کسرہ والا راستہ آپ کے لیے بند, اگر ضمے میں ہو رہا ہے تو ضمے والا راستہ آپ کے لیے بند ہو جائے گا. بات واضح ہو گئی؟ بس اگر یہ مطلب واضح ہو تو پوری بات تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. سنیے, اذا اسند الفعل الثلاثی المعتل العین, جب فعل ثلاثی معتل العین کی نسبت ہو, اس کی نسبت دی جائے, اس کی اسناد دی جائے, ٹھیک ہے, بعد بناء للمفعول, جب آپ اس کو کیا کریں مبنی للمجہول بنا لیں, ٹھیک ہے, کس کی طرف, الی ضمیر متکلم او مخاطب او غائب, ٹھیک ہے, ضمیر متکلم مخاطب یا غائب, یعنی کہہ لیجیے کہ ہم جب اس کے لیے آپ فاعل کا ذکر کریں ان شاء اللہ, فإما يكون واويا او یائیا, یا تو یہ ہوگا کہ وہ فعل اپنے اصل کے اعتبار سے وہ واوی ہوگا یا پھر یائی ہوگا. ان شاء اللہ, یعنی واوی ہوگا یعنی کیا مطلب, یعنی اس کے عین الفعل میں یا تو واو ہوگا یا ہوگا, ٹھیک ہے. فإن کان, دیکھیے گا, فإن کان واویا, اگر وہ فعل ثلاثی جس کے عین الفعل میں حرف علت ہے, اگر وہ واوی ہے, نحو السامہ, چونکہ من الصوم, اس لیے کہ اس کا اصل کیا ہے, ہاں صوم ہے. ان شاء اللہ یہ ہر اس کی وجہ سے فتح کی وجہ سے کیا یہ سامہ ہو گیا. ان شاء اللہ جی. تو یہ جو سامہ من الصوم, یہ کیا اس کے عین الفعل میں واوی ہے. وجب, تو سنیے گا, وجب عند المصنف کسر الفاء او الاشمام, تو مصنف کے نزدیک واجب ہے کہ آپ اس کو کیا کیجئے, کسر کے ساتھ پڑھیے یا اشمام کے ساتھ. ضمہ آپ یہاں پر سمتو نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. فتقول سمتو ولا يجوز الضم, سمتو کہیے گا, یا پھر وہی سمتو کو تھوڑا سا اونچا اٹھا کر اشمام کر لیجیے گا, لیکن ضمہ والا آپشن آپ کے لیے بند ہو جائے گا. ولا يجوز الضم, کیوں, فلا تقل سمتو, آپ سمتو نہیں کہہ سکتے. ان شاء اللہ, جس طرح کہ میں نے خافہ کی مثال دی تھی کہ خافہ بھی ایسے ہی ہے, خوف, اس کے بھی واو جو ہے کہ عین الفعل میں ہے, لیکن اس میں آپ بس اس کے برعکس ہے, یعنی وہاں پر آپ خفتو نہیں کہہ سکتے, مجہول میں لے جا کر کسرے والا راستہ آپ کو بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ خوف جو ہے اگر واوی ہے نا تو یہاں پہ بھی کسرے دیں گے نا, اگر وہ عین الفعل اس کا واوی ہے تو واوی میں کیا کہتے ہیں ضمہ آتا تھا فعل مجہول میں, تو اب جب اس کی نسبت جو ہے متکلم کی طرف دی جا رہی ہے تو وہاں ضمے کو ہٹا کے کسرہ دیں گے. جیسے سمتو تھا اصل میں, یار جب مجہول ہم نے بنایا اس کو تو سمتو نہیں پڑھیں گے, سمتو پڑھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا اس میں. خیر چھوڑیے, جو مثال دی ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, ہٹائیے اس کو. ولا يجوز ضم, آپ اس میں ضمہ نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے, ضم والا راستہ آپ کے لیے بند ہے. کیوں, فلا تقل سمتو, تو آپ یہاں پہ سمتو نہیں کہہ سکتے. کیوں, لئلا یلتبس بفعل الفاعل, کیوں, اس لیے کہ تاکہ اگر آپ سمتو کہہ رہے ہیں تو یہ سمتو تو یہ فاعل بھی کہہ سکتا ہے, یعنی کیا مطلب مبنی للمعلوم جو اس کا ہوگا وہ سمتو کا ہوگا. فإنه بالضم ليس الا, ٹھیک ہے, نحو سمت العبد, اس لیے کہ یہاں پر وہ کیا ہے, وہ ضمہ کے ساتھ فقط کیا ہوتا ہے, مبنی معلوم آئے گا, مبنی مجہول نہیں آتا ہے. مزاد انشاءاللہ, اگر آپ مجہول کو بھی ضمہ کے ساتھ کہنے لگے تو سامنے والوں کو کیا ہو جائے گا, وہ التباس ہو جائے گا. مزاد انشاءاللہ. وہ ان کا نا یا جو کہا تھا دو حالتیں ہیں, یا تو واوی ہے یا یائی ہے. وہ ان کا نا یائین, اگر یہ یائی ہے, نحو باء من البیع, ان شاء اللہ, ہاں تو یہ ہے عین الفعل میں, وجب عند المصنف اذا ضمه او اشمام. تو یہاں پر دو آپشن ہیں, ٹھیک ہے, یا تو ضم ہے یا پھر کیا ہے, اشمام ہے. کیا کون سا راستہ بند ہوا, کسرہ والا آپشن بند ہے, ٹھیک ہے. فتقول بؤتا یا عبد, ٹھیک ہے. ولا يجوز الکسر, بعتا نہیں کہہ سکتے. فلا تقول بعتا, کیوں, لئلا يلتبس فعل فاعل, تاکہ یہ فعل کے فاعل سے وہ ملتبس نہ ہو جائے. یعنی آپ یہاں پہ نائب فاعل کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ سامنے سمجھ نہیں پائے گا کہ نائب فاعل چاہ رہے ہیں یا فاعل چاہ رہے ہیں. فإنه بالکسر فقط, اس لیے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ کسرے کے ساتھ آتا ہے. ان شاء اللہ, نحو بعت الثوبہ, متوازے. وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب, ٹھیک ہے, اگر کسی شکل میں آپ کو خوف ہو جائے التباس کا تو آپ اس سے کیا کریں گے, پرہیز کریں گے. آپ
آپ اس شکل کو نہیں بولیں گے. اے و ان خیف اللفظ فی شکل من الاشکال السابقہ، یعنی وہ جو اشکال ثالثہ جو احتمالات ثلاثہ تھا ان تینوں احتمال میں سے کسی میں اگر وہ التباس کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، آنی الضم والکسر والاشمام، یہ جو تین حالتیں تھیں، تو اس سے کیا کرے عدل عنہ الی شکل غیر لا لفظ ما ہو، تو آپ کیا کیجیے گا کہ اس سے عدول کر کے اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنائے گا جس میں سامنے والے کو التباس نہ ہو سکے. بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک. ہاں ما ذکرہ المصنف، اگر آپ اوپر غور کریں گے تو دونوں جگہوں پر کیا ہے، عند المصنف، عند المصنف کہا ہے. بات انشاءاللہ. ہاں جبکہ غیر مصنف کہتے ہیں کہ التباس ہو رہا ہے تو ہوا کرے. بات ہے، بہت سے ایسے کلمات ہیں عربی میں کہ جو بولے جاتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وہ یعنی وہ چاہے وہ فاعل بھی ہو سکتے ہیں اور مفعول بھی ہو سکتے ہیں. بات انشاءاللہ. جیسے مختار، سمجھ رہے ہیں، اس میں فاعل سے مفعول دونوں ہو سکتا ہے. یہ اس کو قرینہ وغیرہ سے دیکھ کے سمجھا جاتا ہے یا کس جگہ بولا جا رہا ہے. تو کہہ رہے یہ ضروری نہیں ہے. بات انشاءاللہ. تو کہہ رہے یہ جو بات ابھی اب تک تھی، یعنی اب تو یہ جو کہا تھا کہ اگر کہیں التباس ہو جائے تو تینوں اشکال میں سے جس میں التباس ہو رہا ہے وہ راستہ آپ کے لیے بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مصنف کے نزدیک تھا. ہذا ما ذکر المصنف هو الذی ذکر غیرہ، لیکن جو مصنف کے علاوہ جو علماء ہیں نحویین ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ ان الکسر فی الواوی، کہ واوی والے میں جو کسر کا آپشن تھا، والضم فی الیائی، اور ضم جو ہے یا والے میں، والاشمام هو المختار. ٹھیک ہے، اور اشمام، یہ سب جو کیا ہے تینوں آپشن اس میں ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. ولیکن لا یجب ذالک، لیکن یہ واجب بہرحال نہیں ہے. بل یجوز الضم فی الواو والکسر فی الیاء. مطلب یعنی جیسے مصنف نے کیا کیا تھا، اس کو واجب کہہ دیا تھا. التباس کو تو آپ کو پرہیز کرنا واجب ہے. یہ کہہ رہے کہ نہیں، التباس ہو بھی رہا ہو تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. واضح انشاءاللہ آپ کے لیے جائز ہے. یا اگر چاہیں تو التباس والی صورت کو ہٹا دیجئے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے کیا اس کو رکھیے، لیکن واجب نہیں ہے جیسا کہ مصنف نے کہا تھا. واضح انشاءاللہ. بل یجوز الضم فی الواو والکسر فی الیاء، بخلاف مصنف نے کیا کہا تھا کہ اگر واوی ہے تو ضم والا آپشن بند، اگر یائی ہے تو کسرہ والا آپشن بند، چونکہ یہ ضمہ اور کسرہ مخصوص ہیں کیا ہے، مبنی للمعلوم کے لیے. کہ ایسا واجب نہیں ہے. ولیکن لا یجب ذلک. ٹھیک ہے. وقولہ وما لباء قد یرى لنحو حبہ. ٹھیک ہے. ہاں، یہاں پر بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو باء کی جو تین صورتیں تھیں نا، کون سی؟ ہاں، یعنی کسرہ، ضمہ اور اشمام. کہہ رہے کہ یہ والا آپشن جو کیا ہے، یہ والی تین صورتیں حبہ کے لیے بھی، یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس طرح کا آتا ہے مضاعف کے لیے، جہاں پر دو حرف ایک جیسے ہوں. ہاں، تو اس میں بھی یہی آپشن ہے. آپ کیا ہے، حبہ نہیں، حبہ، حبے، اور تھوڑا سا اٹھا کے حبے بھی پڑھ سکتے ہیں. وما لباء، جو باء کا حکم ہے تین صورتوں والا، قد یرى لنحو حبہ، حبہ میں بھی یہ تینوں صورتیں آتی ہیں. ٹھیک. معنی ہو ان الذی ثبت لفاء باء من جواز الضم والکسر والاشمام، ٹھیک ہے، یثبت لفاء المضاعف. ٹھیک ہے، مضاف کے بھی فا کے لیے یہی تینوں ثابت کرنا ہوا. حبہ فتقول حبہ و حبہ و ان شئت اشممت. بتا دیں انشاءاللہ. اب تو بیت کی ضرورت نہیں، بیت چونکہ خود انہوں نے شرح کر دی ہے نہیں. وما لفا باء، اس میں یہ مطلب وہ ضرورت شریف ہے، ورنہ باء اس میں ہے. وما لفا باء لما العین تلیہ فی اختار وانقاد وشبہ ینجلا. ٹھیک ہے. کہہ رہے سنیے، اے یثبت، ینجل یعنی یثبت، یظہر، ینجل ظاہر ہونا. ہاں، اے یثبت عند البناء للمفعول، کہ جب فعل مبنی للمجہول ہو. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ ثابت ہوتا ہے کیا، لما تلی العین من کل فعل یکون علی وزن افعال و انفعال وہو معتل العین ما یثبت لفاء باء. ٹھیک ہے. سنیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فعل ایسا ہے کہ جو فعل افتعال اور انفعال کے وزن پر ہے، جو فعل افتعال اور انفعال کے وزن پر ہے، واضح انشاءاللہ، تو اس کے عین، سنیے گا، اس کے عین کلمے کے بعد جو حرف ہوتا ہے، وہ فعل کہ جو افتعال اور انفعال کے وزن پر ہے، اس کے عین کلمے کے بعد جو حرف ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں، اس کے اندر جو کیا ہے، وہی تین احتمالات ہیں کہ جو باء کے فا کے اندر پائے جاتے تھے. بات واضح ہو گئی؟ ہاں. اچھا، عین کلمہ کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، آپ کو اصل کی طرف پلٹنا ہوگا افتعال و انفعال میں.
ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. اے یثبت عند البناء للمفعول لما تلی العین، وہ کہ جو عین کے بعد آئے فوراً. ٹھیک ہے. من کل فعل یکون علی وزن افعال و انفعال. ٹھیک ہے. وہ معتل العین، جو کہ معتل العین ہو. ما یثبت لفاء با، جو کہ فائے با کا حکم تھا تینوں. ٹھیک ہے. من جواز الکسر والضم ان شاء اللہ والاشمام. وذلک نحو اختار و انقاد و شبہہما، اس کی مثال. ٹھیک ہے. فیجوز فی التاء والقاف ثلاثۃ وجوہ. جس کے بعد عین الفعل آ رہا ہے. جی. لما تلیہ العین، جس کے بعد عین الفعل آ رہا ہے. لما تلیہ العین من کل فعل. عین الفعل آ رہا ہے نا. ہاں. افتعال میں تا کے بعد عین الفعل آ رہا ہے. اضافہ یعنی جیسے انقودہ. ہاں یعنی آسن تم یعنی اس سے پہلے، یعنی عین الفعل سے پہلے، یعنی کہنا چاہ رہے کہ اس حرف کے اوپر جو کیا تین ہیں کہ جس کے بعد عین الفعل آ رہا ہے. آسن تم. لما تلیہ العین، ہاں یہ تلی کا فاعل عین ہے. ٹھیک ہے. ہاں آسن تم. یعنی اب دیکھیے اس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فعل کہ جو افتعال انفعال کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں عین الفعل سے پہلے والا کہہ لیجئے، عین الفعل سے پہلے والا حرف ہے، اس کے اندر تین حالتیں ہیں جو با کے اندر. جی. وذالک انہ اختار و انقاد و شبہ فیجوز فی التاء والقاف ثلاثۃ اوجہ. ٹھیک ہے. الضم نحو اختور وانقود والکسر اختیر وانقید والاشمام. ان شاء اللہ. وتحرک الحمزۃ بمثل حرکت التاء والقاف. اور جو حمزہ ہے اس کا وہ عین الفعل کو دیکھتے ہوئے جو حرکت تا اور قاف کی ہوگی، ٹھیک ہے، اسی کی وہ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر ضمہ ہو تو ضمہ اور کسرہ ہو تو کسرہ. وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنیابت حریہ. ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تقدم ان الفعل، وہ عبارت واضح ہوگی. وما لفا با لمل عین تلیہ فی اختار وانقاد و شبہ ینجلا. ٹھیک ہے. یعنی یہ فقط اختار انقادہ کا ہی نہیں بلکہ اس کے شبہ جو بھی ہمارے. ٹھیک ہے. وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنیابت حریہ. بات یہ ہو رہی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ مفعول بہ یہ فاعل کا نائب ہوتا ہے نا. یہ فاعل کی جگہ آ جاتا تو نائب فاعل کہلاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نائب فاعل یعنی مفعول بہ کی بھی نیابت میں اس کی جگہ پر کیا ہے ظرف اور جار و مجرور بھی جو کیا ہوتے ہیں، اور مصدر ظرف اور جار و مجرور یہ کیا ہوتے ہیں، یہ نائب فاعل بن جاتے ہیں. اور ان شاء اللہ کب، جب مفعول بہ نہ ہو. مفعول بہ کی عدم موجودگی میں ظرف، مصدر اور جار و مجرور بھی نائب فاعل بن جاتے ہیں. بس یہ مسئلہ ہے. البتہ یہ بدون شرط نہیں ہے، یہ معاش شرط ہے. شرط کیا ہے کہ یہ سب کے اگر متصرف ہوں. ٹھیک ہے. اگر یہ مصدر، ظرف اور جار و مجرور اگر یہ غیر متصرف ہیں تو پھر وہ نہیں آ سکتے. تقدم، بس یہ بات ہے پوری میں. تقدم ان الفعل اذا بني لما لم يسمى فاعله اقيم المفعول به مقام الفاعل. ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ جب کبھی فعل، ٹھیک ہے، ہاں فعل مجہول بنانا ہو، ٹھیک ہے، مبنی للمعلوم سے مبنی مجہول ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ مفعول بھی فاعل کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے نا. واشار فی ھذا البیت، اس بیت میں یہاں پر یہ اشارہ کیا ہے کہ الی انه اذا لم یوجد المفعول به اقیم الظرف او المصدر او الجار والمجرور مقامه. ٹھیک ہے. اور اس میں یہاں پہ یہ بیان کیا تھا کہ جیسے وہاں پہ کہا تھا کہ جب فاعل نہیں ہوتا ہے تو مفعول بھی اس کے قائم مقام. یہاں پر یہ بیان کرنے لگے کہ جب نائب فاعل نہ ہو یعنی مفعول بھی نہ ہو تو مصدر، ظرف اور جار و مجرور جو کیا ہے یہ اس کا قائم مقام بن سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ عمدہ ہے، اس سے آپ وہ نہیں کر سکتے. تو اس کی جگہ کوئی نہ کوئی قائم مقام جیسے ہوتا ہے نا، کوئی ایک ادارہ چلتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی مدیر نہ رہے. مدیر نہ تو نائب مدیر اس کی جگہ بہرحال رہتا ہے. ٹھیک. اور یہ نیابت بھی ہر ایک کو نہیں دے دی جاتی ہے، اس کے اندر جو شرط ہوتی ہے ویسے یہاں پر بھی ہے. ٹھیک. وشرط فی کل واحد منها ان یکون قابلا للنیابہ. اور ہاں البتہ یہ کہ یہ تینوں اس کے بن تو سکتے ہیں نائب، مگر کیا ہے یہ بدون شرط نہیں بلکہ شرط کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کب ہے کہ جب یہ قابل نیابت بننے کے، نائب بننے کے قابل ہوں، اے صالحا لہا، جب یہ اس کی صلاحیت رکھیں. واحترز بذلک مما لا یستطیع النیابہ. یہ جملہ کہہ کر انہوں نے ان ظرف مصدر سے اجتناب کیا ہے کہ جو جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
جیسے کا ظرف الذی لا یتصرف، ہم نے کہا تھا کہ ظرف اور مصدر وہ کہ جو متصرف ہوں، بس وہ ظرف کہ جو متصرف نہ ہو وہ نائب نہیں کر سکتا بن سکتا. والمراد بھی، اور یہاں پر اس مراد کیا ہے؟ ظرف ہے. غیر متصرف سے مراد کیا ہے؟ سنیے گا. والمراد بھی نے کہا یعنی ظرف ہے. غیر متصرف سے مراد کیا ہے؟ ما لزم النصب علی الظرفیہ، وہ کہ جس کو ظرفیت کی وجہ سے نصب دینا واجب ہو. مثلا کیا ہے؟ یعنی آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ وہ مفعول نہیں، وہ نائب فاعل نہیں بنے گا آ کر، بلکہ کیا ہے وہ منصوب علی الظرفیہ رہے گا ہمیشہ. جیسے کیا ہے؟ جیسے جو لیسا عفوا، ہاں یا یہ مثال ہے سحرہ اذا اريد به سحر یوم بعینہ. آپ نے کیا جب کہا کہ جب آپ نے معین کر دیا سحر یوم الخمیس، تو یہ صبح کا وقت جو کیا ہے یہ متصر، یہ ہر صبح کا وقت نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے یہ وقت ایک خاص ہو گیا. واضح انشاءاللہ. ہاں وہ کون سا؟ بس یوم الخمیس والا، تو یہ عام نہیں رہا. ٹھیک ہے. اذا اريد به سحر یوم بعینہ، جب آپ کسی ایک خاص دن کا جو کیا ہے سحر مراد لیں گے تو پھر یہ متصرف نہیں رہے گا. وَنَحْوَ عِنْدَكَ فَلَا تَقُلْ جو لیسا عِنْدُكَ، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. وَلَا رُكِبَ سَحَرُ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ لِأَلَّا تَخْرُجُهُمْ عَمَّا اسْتَقَرَّ لَهُمْ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ مِنْ لُزُومِ النَّصْبِ. اس لیے کہ اگر آپ ایسا کہتے ہیں نا جو لیسا عِنْدُكَ، تو کہہ رہے کہ بھائی یہ تو لسان عرب میں کبھی وارد ہی نہیں ہوا ہے. جو لیسا عِنْدُكَ، اندک ہمیشہ اندک کہا گیا ہے. کبھی اندکا تو آپ اس کو نائب فاعل بنانے کے لیے اندکا کہیے، یہ کیا ہے؟ تو لسان عرب کی بہرحال مخالفت کبھی نہیں کی جا سکتی. اور ایسا کہنے میں کیا ہے رکبہ سحرو اور جو لیسا اندکا، یہ کیا ہے یہ لسان عرب کی مخالفت ہو رہی ہے، لہٰذا آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. جی. وکل مسادر التی لا تتصرف، اس طریقے سے وہ مسادر جو کہ متصرف نہیں ہوتے. نحو معاذ اللہ، ٹھیک ہے. فلا يجوز رفع معاذ اللہ، آپ اس کو ہاں نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ لما تقدم فی الظرف، وہی بات ہے جو ابھی ظرف میں ہم نے بیان کی. ٹھیک ہے. وکذالک ما لا فائدہ فی، اس طریقے سے وہ بھی قائم مقام نہیں بن سکتے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. یعنی فائدہ نہ کیا مطلب؟ یعنی جو مبہم ہو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیان کرنے سے. مالا فائدہ فی من الظرف والمصدر والجار والمجرور، وہ چاہے ظرف ہو یا مصدر ہو یا جار و مجرور، اگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ان کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، لہٰذا وہ یہاں قائم مقام نہیں بن سکتے نائب فاعل کے. فلا تقول سیر وقت، ٹھیک ہے، کہ سیر کیا گیا ایک وقت میں. یہ وقت کون سا وقت ہے بھائی؟ یہ ابہام پایا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. ولا ضرب ضرب، یہ بھی درست نہیں ہے. ولا جلس فی دار لأنه لا فائدة فی ذلک، اب یہ دار کون سا دار ہے؟ یہ مبہم ہے. ٹھیک ہے. تینوں مبہم، یہ تینوں درست نہیں ہے. بات ہے انشاءاللہ. بس اس میں یہ کیا ہے، یہ ایک مطلب مثالیں تینوں کی دی ہیں. سیرا وقتون جو ہے وہ یہ اس کی ظرف کی مثال دی ہے، ضرب مصدر کی اور وہ جار مجرور کی. یہ ان تینوں کا نہیں بننا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ وجہ ایک ہے تینوں میں، لا فائدہ فی لأنہا مبہمہ. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبہم ہے. کوئی وقت کی تعین اس میں نہیں ہو رہی ہے، معلوم نہیں چل پا رہا ہے. لیکن ہاں اب اس کی مثالیں کہ جو قابل ہیں، اس کی اہلیت رکھتی ہیں کہ وہ قائم مقام بن سکے. من کل منہما، من کل منہا یعنی ظرف مصدر اور جار مجرور کی مثال سنیے. جیسے سیرا یوم الجمعہ، یہ پر آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں انشاءاللہ کہ یہ جمعہ کا دن ہے. وضرب ضرب شدید، تو اس میں اب پورا کیا ہے ایک دم سے وہ نہیں پایا جاتا، یعنی ابہام نہیں پایا جاتا، بلکہ ضرب کی نوعیت کو وہ کر دیا. جو کہتے ہیں نا کہ صفت کو بیان کر دینا تھوڑا سا اس میں تخصیص ہو جاتی ہے. وہ مر بزید، واضح انشاءاللہ. ٹھیک، یہ بات ہے. ولا ينوب بعض هذه ان وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. سنیے گا اس مسئلہ، اس بیت میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس بیت میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا کہا تھا اس سے پہلے تھا کہ جب مفعول به نہ ہو تو یہ تینوں کیا ہوتے ہیں؟ نائب بنتے ہیں، ہے نا. بس ہاں مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یہاں پر دو اقوال ہیں، دو مذہب ہیں. بعض مذاہب نے یہ کہا کہ اگر مفعول به جملے میں موجود ہے تو مفعول به کے ہوتے ہوئے یہ نیابت نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. ہاں اس کے خلاف بعض لوگوں نے کیا کہا؟ بعض نے کہا کہ نہیں، مطلقاً اگر مفعول به ہو بھی تو بھی جو ہے کیا ہے نیابت یہ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور اس کا اخفش کا جو کیا ہے وہ والا طریقہ ہے، یعنی تفصیل کا ہے.
اخفش نے کیا کہا اگر مفعول بھی عفواً ہاں اگر یہ مفعول بھی کے علاوہ یہ جو تینوں میں سے اگر یہ تینوں مفعول بھی پر مقدم ہو گئے تو پھر یہ کیا ہے نیابت کر سکتے ہیں. اگر مؤخر ہوئے اور مفعول بھی پہلے ہے تو پھر یہ نہیں کر سکتے. ان شاء اللہ دیکھیے گا مذہب البصرین الا الاخفش، چونکہ بصرین بھی بہرحال اخفش بھی جو مذہب بصرین میں سے ہے لہٰذا اس کو ہٹا دیا. پھر چونکہ اخفش کا نظریہ تفصیل والا آئے گا ابھی. بصرین کا مذہب ٹھیک ہے نیابت کے متعلق ان تینوں کے یہ ہے کہ انہ اذا وجد بعد الفعل المبنی لما لم یسمى فاعله، یعنی فعل مجہول کے بعد ٹھیک ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک پائے جائیں ٹھیک ہے مفعول به ٹھیک ہے مفعول فعل مبنی یعنی اس کے بعد کیا کہتے ہیں فعل مجہول کے بعد اگر مفعول بھی آئے مصدر آئے ظرف آئے جار و مجرور آئے چاروں ہیں ٹھیک ہے تو سنیے گا کہہ رہے تو بصیوں نے کیا کہا بصیوں نے کہا کہ تعین اقامت المفعول به مقام الفاعل، تو ان چاروں میں سے فقط مفعول به کو حق حاصل ہے کہ وہ فاعل ہاں کہ وہ نائب فاعل بنے گا. واضح انشاءاللہ. ہاں مثال دیکھیے فتقول ضرب زید ضربا شدیدا یوم الجمعۃ امام الامیر فی دارہ. اس مثال میں یہ مثال اس بات کی ہے کہ اس میں چاروں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. واضح انشاءاللہ. زیدن جو کیا ہے یہ نائب فاعل، ضربا مصدر، ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہہ رہے کہ اس میں چاروں آئے ہوئے ہیں. واضح انشاءاللہ. زیدن ٹھیک ہے جو کہ وہ تھا یعنی مفعول بھی تھا تو اس کو نائب فاعل بنایا، یہ اس کی مثال دے رہے ہیں. ضربن مصدر ہے ٹھیک ہے اور یوم الجمعۃ ہے یہ ظرف ہے یوم، اور امام الامیر یہ کیا ہے یہ بھی اسی کی مثال ہے. فی دارہ ہی جار و مجرور کی مثال ہے. تو اس ایک مثال میں چاروں موجود ہیں. تو بصریوں کے نزدیک فقط زیدن ہے کہ جو نائب فاعل بن سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. ولا يجوز اقامت غیر مقامہ مع وجودہ. اب چونکہ یہاں پر زیدن مفعول بھی موجود ہے ٹھیک ہے اس کے ہوتے ہوئے ان چاروں میں سے تینوں میں سے کوئی ایک بھی جو کیا ہے اس کے نائب فاعل نہیں بن سکتا. وما ورد من ذلك شاذ او مؤول. اب بصریوں نے کیا کہا کہ اب اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو مفعول بھی یعنی وہ نائب فاعل بناتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے یا تو وہ شاذ و نادر ہے یا پھر اس کو ہم کیا کریں گے اس کی تعویل کریں گے. بات واضح ہوگی. اس کے برخلاف مذہب کفین کیا ہے کہ انہ یجوز اقامت غیرہ وهو موجود. ٹھیک ہے کہ کہہ رہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کا کیا ہے نائب فاعل بننا ممکن ہے جبکہ وہ موجود ہیں. کون؟ مفعول بھی. مفعول یعنی کیا مطلب مفعول بھی کے ہوتے ہوئے ان تینوں کا نائب فاعل بننا جائز ہے. تقدم اور تاخر چاہے وہ مقدم ہو مفعول بھی ان پر یا مؤخر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اسی سے تفصیل آ جائے گی اخفش والی. فتقول ضرب ضرب شدید زیدن. واضح انشاءاللہ. تو آپ نے کیا کیا یہاں پہ ضربن مصدر کو کیا کیا نائب فاعل بنا دیا. واضح انشاءاللہ. وضرب زیدن ضرب شدید. یہاں پر کیا کیا ایک اس کی مؤخر کی مثال ہے مفعول بھی کی اور ایک جو کیا ہے مقدم کی ہے اور مثال دونوں میں کیا ہے مصدر کو نائب فاعل بنا دیا. وکذالک الباقی اس طریقے سے باقی کی مثالیں حفظ کر لیجیے. واستدلوا بذلک بقراءۃ ابی جعفر اور اس پر انہوں نے کفیوں نے دلیل کیا دی ہے یہ ابی جعفر کی جو روایت قرات ہے کیا لیجزا قوما بما كانوا یکسبون. ٹھیک ہے کیا یہاں پر محل شاہد کیا ہے محل شاہد یہ ہے کہ ہاں یعنی بما کانو یعنی جار مجرور کو جو کیا بنایا گیا ہے نائب فاعل بنایا گیا ہے قومن کے ہوتے ہوئے مفعول بھی کے ہوتے ہوئے. مزاد انشاءاللہ. اس طریقے سے قول شاعر بھی ہے اس کے اوپر کہ لم یؤنا بالعلیا الا سیدا ولا شفا ذل غنی الا ذو ہدی. محل شاہد کیا ہے محل شاہد یہ ہے کہ سیدن کے ہوتے ہوئے سیدن مفعول بھی کے ہوتے ہوئے یؤنا کا جو نائب فاعل بنایا گیا ہے وہ کون ہے جار مجرور بالعلیہ کو بنایا گیا ہے. بالعلیہ جار مجرور کو بنایا گیا ہے. بات واضح انشاءاللہ. بات واضح ہوئی یعنی بالعلیہ جار مجرور کو نائب فاعل بنایا گیا سیدن مفعول بھی کے ہوتے ہوئے. اب آئیے تیسرا نظریہ ومذهب الاخفش انه اذا تقدم غیر المفعول به عفوا ہاں انہوں نے کیا کہا اذا تقدم غیر المفعول به علیہ جب مفعول به کے علاوہ ان تینوں میں سے کوئی ایک مفعول بھی پر مقدم ہو جائے ٹھیک ہے جاز اقامت کل واحد منہما. ہاں تو اگر وہ مقدم ہو گئے تو ان کا نائب فاعل بننا جائز ہے مشکل نہیں ہے. فتقول ضرب فی الدار زید. واضح انشاءاللہ. وضرب
فی الدار زیدن دونوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو محل شاہد پہلے والے میں نہیں ہوگی, دوسرے والے میں. پہلے والے میں تو ٹھیک ہے یعنی حسب الاصل ہے, یعنی کیا مطلب زیدن کو آپ نے بنایا ہے, جار مجرور کو نہیں بنایا. یہاں پر ہے یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضرب فی الدار زیدن. یعنی اگر مقدم ہے تو دونوں جائز ہیں. ہاں اگر مقدم ہے غیر مقدم ہو جائے تو جائز ہے اس کا بنانا. یعنی دونوں چیزیں جائز ہیں, یعنی چاہے آپ مفعول بہ کو کیا کہتے ہیں نائب فاعل بنائیں یا اس کو بنائیں جار مجرور. جی. وَإِن لَمْ يَتَقَدَّمْ تَعَيَّنَ إِقَامَةُ الْمَفْعُولِ بِهِ, لیکن اگر وہ مقدم نہ ہو یعنی مفعول بہ ہی جو کیا ہو مقدم ہو وہاں سے انشاءاللہ تو پھر وہی بنے گا. نحو ضرب زید فی الدار ہے بس انشاءاللہ. فلا يجوز ضرب زیدا فی الدار, یہ نہیں کہہ سکتے. بات واضح ہے. وہ باتفاق, اس کو آج ختم کر لیتے ہیں ہے نا. وہ باتفاق 45 منٹ ہوا ہے. وہ باتفاق قد ينوب الثانی من باب کسا فيما التباسه امنا. ٹھیک ہے. کہ اذا بني الفعل المتعدی الى مفعولین لما لم يسمى فاعله. ٹھیک ہے کہ جب مبنی للمجہول بنے وہ فعل جو کہ متعدی ہو دو کی طرف. واضح انشاءاللہ. فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن, تو یا تو وہ باب آتا سے ہوگا یا باب ظن سے ہوگا. کیا فرق ہے دونوں کے اس میں؟ ابھی یہاں پہ تین مفعول چاہتا ہے. ظن کے جو ہوتے ہیں مبتدا خبر ہوتے ہیں لیکن آتا کا الگ ہوتا نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے باب ظن میں جو اس کے مفعول ہوتے ہیں وہ اصل مبتدا خبر ہوتے ہیں اور آتا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے سنیے گا اذا بني الفعل المتعدی الى مفعولین لما لم يسمى فاعله, جس کا فاعل نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اگر افعال دو مفعولی کیا ہوں فعل مجہول بن جائیں, اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا, تو یا تو وہ باب آتا سے ہوں گے یا باب ظن سے ہوں گے. فإن كان من باب آتا, اگر وہ باب آتا سے ہیں ہاں تو کیا ہوگا. کہہ رہے وهو المراد بهذا البيت, جو کہ اس بیت میں ذکر کیا گیا ہے. فذكر المصنف انه يجوز اقامة الاول منهما وكذلك الثاني, تو پہلے والے کو بھی کیا ہے نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے اور دوسرے والے کو بھی نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے بالاتفاق. واضح انشاءاللہ. فتقول کوسیا زید جبۃ, پہلی مثال تو کوسیا زید جبۃن ہے. واضح انشاءاللہ. تو زیدن کو یہاں پہ نائب فاعل بنا دیا. واعطی امر درہما. واضح انشاءاللہ. یہ کہہ سکتے ہیں وان شئت اقمت الثانی, اور اگر آپ کہیں تو دوسرے بھی کہیں کیا اعطی امرا درہم وکسی زیدا جبۃ. کیوں؟ اسی کے یہاں پہ کہ یہاں پہ التباس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ زید ہی جبے کو پہنے گا, جبہ زید کو نہیں پہن سکتا. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ہاں کمثرہ یحییٰ والے کہ زید ہی جو کیا یحییٰ ہی جو کیا ہے ناشپاتی کو کھائے گا. یہاں پر وہی ہے چونکہ امن من الالتباس ہے لہٰذا آپ کو اختیار ہے چاہے پہلے والے کو نائب فاعل بناؤ یا دوسرے والے کو. واضح انشاءاللہ. ھذا اذا لم يحصل لبس باقامت الثانی. یہ دیکھیے یہ اس وقت ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے نائب فاعل بنا لے جب وہ امن من اللبس ہو. ٹھیک ہے, التباس کا خطرہ نہ ہو. لیکن فاذا حصل لبس وجب اقامت الاول, لیکن اگر لبس ہو جائے آپ کے ایسا کرنے سے تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کیا کہ پہلے والے کو ہی کیا کیجئے آپ نائب فاعل بنائیے. جیسے وہاں پر تھا کیا کہ ضربہ موسیٰ عیسیٰ میں التباس ہو رہا تھا تو آپ نے واجب تھا کہ موسیٰ یعنی پہلے والا ہی جو فاعل ہوگا بعد میں مفعول. وذالک اعطیت زیدا امرا. واضح انشاءاللہ. فتعین اقامت الاول, یہاں پر کیا ہے اب یہاں پر زیدا امرا میں دونوں ہو سکتا ہے, دونوں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر پہلے والے کو ہی نائب فاعل بنانا ہوگا. جیسے اعطی زید امرا کہنا ہوگا, اعطی زیدا امر نہیں کہہ سکتے. ولا يجوز اقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس. ٹھیک ہے, لأن كل واحد منه يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چونکہ یہاں پر بہرحال التباس نہیں ہے, یہ التباس ہے وہاں پہ التباس نہیں تھا. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز اقامته عند امن اللبس. ٹھیک ہے, المصنف نے جو کہا ہے کہ جب سنیے گا مصنف نے کیا کہا, اس نے کہا تھا کہ جب وہ ہو التباس کا خطرہ نہ ہو تو اتفاق ہے
کہ دونوں میں سے جس کو چاہیں آپ نائب فاعل بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر ان کے اتفاق پر تھوڑا اعتراض ہے, مشکل ہے کہ آپ اتفاق سے کیا مراد لے رہے ہیں. فَإِنْ انا میں ہو کے زمین پلٹے مصنف کی طرف. فَإِنْ عَلَى الْمُصَنِّفُ بِهِ بِالْاتِّفَاق, اگر مصنف اپنے اس اتفاق کو کہہ کر یہ مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ انه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد, اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام نحویوں کا اتفاق ہے, یعنی اگر فقہ اس میں کہیں تو اجماع ہے تو فلیس بجید, تو یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن مذهب الكوفیین انه اذا كان الاول معرفة والثاني نکرة تعین اقامة الاول, اس سے کہ یہاں پر کوفین کا الگ نظریہ ہے, کہہ رہے کہ لاکھ جو کیا ہے وہ امن من اللفظ ہو, لیکن اگر پہلا معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے تو معرفہ کے ہوتے ہوئے معرفہ کو اپنا فعل بنائے گا, نکرہ کو نہیں بنائیں گے. بات انشاءاللہ, تو آپ یہ اتفاق سے یہ معنی نہیں کر سکتے. بات انشاءاللہ. فتقول اعطی زید درہما, ٹھیک ہے, ولا يجوز عندهم اقامۃ الثانی, فلا تقول اعطی درہم زید, نہیں کہہ سکتے. بتا دیں انشاءاللہ, کیوں؟ اس لیے کہ درہم کیا ہے, نکرہ ہے, اور زید جو کیا ہے معرفہ ہے, تو معرفہ کے ہوتے ہوئے نکرہ کو آپ کیا نہیں بنا سکتے. بات واضح انشاءاللہ. جی, حالانکہ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ کی ہے, کہا کہ خود ابن مالک جو کیا مطلب بصریوں کے نظریے کی زیادہ تائید کرتے ہیں, اور ہوتا ہے نا کہ انسان جب کسی کے نظریے کا بہت پڑھ لکھ کر اپنا وہ بنا لیتا تو سامنے والے مخالف کے نظریے کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. اگر اس معنی کو لے لیا جائے تو مطلب سمجھ لے کوفیوں کا نظریے کوئی اہمیت نہیں ہے, واضح ہے. لیکن بہرحال یہ ہے, تو یہ جو اشکال ہے مطلب بہرحال یہ اشکال وارد ہے, چونکہ پورے یعنی کوفی سب کے سب جو کیا ہیں وہ اس کے مختلف ہیں اس نظریے کے, ٹھیک ہے. تو اشکال بہرحال ہے اتفاق کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ معنی نہیں لے سکتے اتفاق کا. آخر کی دو عبارتیں آسان سی ہیں, کہ فی باب ظن و ارا المنع اشتہر ولا ارا منعا اذا القصد ظہر, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ یعنی انہ اذا کان الفعل متعدیا لمفعولین الثانی منہما خبر فی الاصل, ٹھیک ہے. اب ظن والی بات کہہ رہے کہ انہوں نے کہا باب آتا و ظن, ظن میں کیا ہوتا ہے, ظن میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کیا ہوتے ہیں, ایک مبتدا اور ایک خبر ہوتا ہے. بات انشاءاللہ. ہاں, تو کہہ رہے ہیں کہ اذا کان الفعل متعدیا لمفعولین, جب فعل جو کہ مجہول بن رہا ہے اگر وہ فعل دو مفعولی ہو, ٹھیک ہے. اچھا, یعنی متعدی دو مفعول کی طرف, اور وہ مفعول ایسے ہوں کہ جو اصل میں مبتدا خبر ہوں, ہے نہیں. ہاں, جیسے ظننت زیدن قائما ہے نا, تو زیدن قائمن اس میں کیا ہے, یہ مبتدا خبر ہے, ٹھیک. تو سنیے گا, تو کیا کہے, کزنا واخواتے ہیں, ذنا واخواتے کے حوالے سے, اوکانا متعدی ثلاثہ مفاعل, یا پھر یہ کیا وہ متعدی کس طرف تینوں, ٹھیک ہے, جیسے ارا اور اس کے اخوات. تو سنیے گا, فالاشہر عند النحویین انہ یجب اقامۃ الاول ویمتنع اقامۃ الثانی فی باب ظنا, ٹھیک ہے, والثانی والثالث فی باب اعلما. تو یہاں پر مشہوری نحویوں کے درمیان میں مشہور یہ ہے کہ واجب ہے کہ پہلے والے کو ہی کیا کیجئے, نائب فاعل بنائیے, ٹھیک ہے, باب ظنا میں, اور دوسرے والے کو بنانا درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. ویمتنع اقامۃ الثانی فی باب ظنا. اچھا, اور باب ارا میں آئیے تو پہلے والے کو مفعول بنانا ہے, ثانی و ثالث کو بنانا جائز نہیں ہے. بات انشاءاللہ. ٹھیک. فتقول ظن زید قائم, ٹھیک ہے, ظن زید قائما ولا يجوز ظن زید قائم, دوسرے والے کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے وتقول اعلم زید فرسک مسرجا, بات انشاءاللہ. ولا يجوز اقامۃ الثانی, اور یہاں پہ دوسرے والے کو کیا ہے نائب فاعل نہیں بنا سکتے. فلا تقول اعلم زیدا فرسوکا, یہ کہنا درست نہیں ہے, مسرجن. ولا اقامۃ الثالث, اس طریقے سے تیسرے والے کو بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ اعلم زیدا فرسکا مسرجن, کہ مسرجن نائب فاعل ہو جائے, ایسا بھی درست نہیں ہے. ونقل ابن ابی ربیع الاتفاق ولا منع اقامۃ الثالث, ابن ابی ربیع نے تو کہا ہے کہ تیسرے والے میں تو اتفاق ہے, کوئی نہیں کہتا, ٹھیک ہے. ونقل الاتفاق ايضا ابن المصنف, اور ابن مصنف نے بھی یعنی ناظم نے بھی اسی کو لکھا ہے. وذهب قوم منهم المصنف الى انه لا يتعين اقامۃ الاول, ٹھیک ہے. اور مصنف اور بعض قوم نے, بعض نحویوں نے اس کو اختیار کیا ہے کہ ایک پہلے والے کو نائب فاعل بنانا متعین نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لا فی باب ظنا ولا باب اعلما, نہ ظنا کے باب میں نہ اعلما کے باب میں. کب, جب امن سے وہ, جب لب سے معمول ہو,
ٹھیک ہے. لیکن بشرط اللہ صلی ہاں اگر لفظ ہو جائے التباس کا خطرہ ہو پھر تو ہے، لیکن اگر التباس کا خطرہ نہیں ہے تو پھر دوسرے تیسرے کو بھی بنایا جا سکتا ہے. فتقول ظن زیدن قائم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ان شاء اللہ. ہاں وَأُعْلِمَ زَيْدًا فَرَسُكَ مُسْرَجًا یہ کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں التباس بہرحال نہیں ہے. اس لیے کہ جو اگر سرج کی بات آ رہی تو سرج زید کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، سرج فرس کے لیے ہوتا ہے. واضح ان شاء اللہ. اس طریقے سے کھڑا جو ہے زید ہوتا ہے، یہ چیز سب کو پتہ ہے. یہاں چونکہ التباس نہیں لہٰذا یہاں پر پہلے دوسرے کو تیسرے کو بنایا جا سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. بس واضح ان شاء اللہ. مصنف نے معیار بہرحال لفظ ہونے اور نہ ہونے کو قرار دیا ہے. واضح ان شاء اللہ. وَأَمَّا إِقَامَةُ الثَّالِثِ فِي مِنْ بَابِ عَالَمَا فَنَقَلَ ابن ابی ربیع وابن المصنف الاتفاق علی منعه. ابھی وہی والی بات جو اسے دہرایا. وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ جبکہ انہوں نے جو الزام کیا یعنی جو اتفاق کو نقل کیا ہے ایسا نہیں ہے. فقط نقل غیرہم الخلاف فی ذلک، اس لیے کہ بعض لوگوں نے یہاں پر بھی تیسرے والے میں بھی کیا ہے کہا ہے کہ اگر التباس نہ ہو تو کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. فتقول اعلم زیدن فرسک مسرج، اس کے بھی قائل بن جائیں گے ہیں وہ لوگ. واضح انشاءاللہ. فلو حصل لفظ تعین اقامۃ فی باب ظن و عالمہ، بس اگر کوئی اگر لفظ ہو جائے ٹھیک ہے تو التباس سے بچنے کے لیے باب ظنہ اور عالمہ میں کیا ہے کہ پہلے والے کو ہی نائب فاعل بنائیے. فلا تقول ظن زیدن امر نہیں کہہ سکتے. الا ان امر هو المفعول الثانی، امر کو مفعول ثانی نہیں بنا سکتے کیونکہ یہاں پہ التباس کا خطرہ ہے. ولا اعلم زیدن خالد منطلقا، یہاں پر بھی خالدون کو نہیں بنایا جا سکتا. واضح انشاءاللہ کیونکہ یہاں پر بھی خطرہ کا ہے. واضح انشاءاللہ. تیسری بات جو بہت آسان سی بات ہے، آخری بات ہے. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. واضح انشاءاللہ. ہاں سنیے گا بس بہت آسان سی بات ہے. کہنے کہ جس طریقے سے یعنی اس بات میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک فعل کے کئی مفاعل ہیں، 2 مفعولی ہے یا پھر جو کہ 3 مفعولی ہیں، تو ان میں سے جو پہلا جو ایک ہے، ایک ہی جو کیا نائب فاعل بنے گا، باقی جو کیا ہوں گے مفعول یعنی منصوب علی النصب علی المفعولیہ ہوں گے. واضح انشاءاللہ. ہاں یعنی کہنے کا مقصد جس طریقے سے نائب فاعل کبھی ایک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے نا، اس طریقے سے نائب فاعل میں بھی یہی بات ہے. واضح انشاءاللہ کہ اگر کوئی فعل 2 مفعولی ہے تو ایسا نہیں کہ دونوں مفعول جو کیا اس کے نائب فاعل بن جائیں گے. حکم المفعول القائم مقام الفاعل، وہ ہو مفعول جو کہ قائم مقام فاعل ہو یعنی نائب فاعل. کیا اس کا حکم فاعل والا حکم ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ فکما انہ لا یرفع الفعل الا فاعلا واحدا، جس طریقے سے فعل بس رفع نہیں دیتا بس یہ کہ ایک فعل کو، ایک فاعل کو. دیکھیے اب اس فاعل میں ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ فاعل جو ہے کیا ایک ہوگا. وہ جماعت ہو، ناس ہو یا عام ہو، اس میں سب لوگ وہ الگ سی بات ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی فعل کو کیا ہے عامل ایک وقت اسی پر عمل کرے گا، ہے نا. کذالک لا یرفع الفعل الا مفعول، اس طریقے سے فعل جو ہے کیا ہے ایک ہی مفعول کو کیا ہے رفع دے گا. یعنی وہ فعل کون سا فعل؟ فعل مبنی مجہول. ٹھیک ہے. فلو کان للمفعول معمولان، پس اگر مفعول کے 2 معمول ہوں، عفوا فعل کے 2 معمول ہوں یعنی وہ فعل ہو کہ جو 2 مفعولی ہو، فاکثر عفوا معمولان فاکثر، معمول 2 مفعول ہوں یا اس سے زیادہ 3 ہوں، جیسے ابھی ارا کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو کیا ہوگا؟ اقمت واحدا منها مقام الفاعل، تو ان 2 مفعولین 3 مفعولی میں سے ایک کو مقام فاعل قرار دیجیے گا، نائب فاعل بنے گا وہ. ونصبت الباقی، اور باقی جو کیا ہے مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوں گے. فتقول اوتی زید درہما، ہاں اوتی زید درہم نہیں کہہ سکتے آپ ان شاء اللہ. واعلم زید امرا قائما، یہاں پر زیدن ہے باقی کو نہیں کہہ سکتے. وضرب زید ضربا شدیدا یوم الجمعہ امام الامیر فی دارہ میں، دیکھیں اس میں سب موجود ہیں لیکن فقط زیدن کو ہی جو کیا ہے مفعول نائب فاعل قرار دیا، باقی جو کیا ہے منصوب ہیں. واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے فعل اپنے لیے ایک فاعل چاہتا ہے، ایک ہی فعل کو رفع دے، اس طریقے سے فعل مجہول بھی اپنے لیے ایک ہی نائب فاعل چاہے گا. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.